وہ نہایت رحم کرنے والا غفور اور ایک ہے جو ہمارے قصور معاف کرنے والا رب العالمین ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تمام لوگ جن کی وہ کون ہیں اور لوگ کس طرح اپنے آپ کو ان کے حوالے کر سک رہے ہیں۔ پھر بھی آج بہت سے خدا کے بندوں کے دل نفرت اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں اور دوسروں نے جو کام ہمارے خلاف کیے ہیں اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ خاندان مصیبت میں ہے۔ میرے خاندان کو مدد کی ضرورت ہے۔ شوہر اور بیوی طلاق لینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ طلاق طلاق طلاق۔ چند لوگ اپنے بچوں کو غلام بنا کر بیچ رہے ہیں۔ نہیں ابا حضور، مجھے مت بھیجیں۔ قتل کے بدلے میں اور قتل ہوتے ہیں۔ میں بدلہ لے کے چھوڑوں گا۔ بہت سے لوگ مجبوری ناامیدی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم کس طرح خداوند کے سچے فرما بردار بن سکتے ہیں اور اپنے میں ایک نئی طبیعت حاصل کر سکتے ہیں جس سے ہم دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں اور اپنی تمام ضروریات کے لیے خداوند پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ انجیل میں عیسیٰ نبی نے جو اللہ کا کلام تھا آسمانی خزانوں کے بارے میں تعلیم دی اور اس نے ایک کہانی سنائی۔ ایک امیر ایک بڑے شہر میں تھا۔ وہ بہت سے گھروں اور ایک محل کا مالک تھا۔ اس کے بہت سے نوکر تھے اور اس کا خاندان بھی بہت بڑا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی اس کے دل میں خوشی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جو کبھی تسلی نہیں پاتا تھا، جو خدا کے بارے میں اور بھی زیادہ جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، اس پہاڑ پر جا کر دعا کر، خدا شاید جو تسلی آپ چاہتے ہیں آپ کو دے گا۔ مگر امیر نے کہا، مجھ کو اپنا خاندان، جائیداد اور نوکروں کی بڑی ذمہ داری ہے، میں ان سب کو چھوڑ کر کیسا جاؤں؟ ایک دن امیر بازار کے مارکیٹ سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک موقع پر موتی بیچنے والے آدمی پر پڑی۔ اس نے نوکر سے کہا، بس ٹھہرو۔ امیر نے تاجر سے کہا، کیوں بھائی، آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ تاجر نے جواب دیا، آپ کس کی تلاش میں ہیں؟ امیر نے سوچ کر کہا، میں جس کی تلاش میں ہوں وہ شاید آپ کبھی نہیں بیچ سکتے۔ میں خدا اور اس کے بادشاہی کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ، تاجر نے کہا، آپ جس کی تلاش میں ہے وہ میرے پاس ہے۔ تاجر نے ایک چھوٹی سی ڈبی باکس سے نکال کر امیر کو دی۔ امیر نے جب وہ ڈبی کھولی، اس کا چہرہ بے حد خوشی سے چمک اٹھا۔ واہ، امیر نے کہا، کتنے خوبصورت ہیں، میں اپنی تمام زندگی میں اتنے خوبصورت موتی نہیں دیکھا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا، جو اس کے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ امیر نے تاجر سے پوچھا، اس کی کیا قیمت ہے؟ تاجر نے کہا، آپ کو اس کی قیمت میں اپنا سب کچھ دینا پڑے گا۔ امیر سوچ کر جواب دیا، میں اس نایاب موتی کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ اپنی ساری دولت دے کر بھی اس کو خرید نہیں سکیں گے۔ اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ امیر بولا، اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے سارے دل اور دماغ سے زندگی بھر خداوند کی خدمت کرنا ہوگا، اور اس کے کرنے سے آپ اس کی بادشاہی اور سارے خزانے پا سکیں گے۔ امیر نے اپنے آنکھوں میں
आंसू भर कर कहा, ये बड़ी कीमत है, मगर खुदा को जानने के लिए खुशी से मैं कबूल करता हूँ। अमीर ने मोती के खातिर अपना सब कुछ दे दिया। दुनिया में गरीब होकर आसमानी दौलत जो उसके ख्वाबों से बढ़कर थी हासिल कर लिया। तेरे नासरे हम कहाँ जाएंगे, बिन तेरे नासरे हम कहाँ जाएंगे, छोड़ कर तेरा दर हम कहाँ जाएंगे, बिन तेरे नासरे हम कहाँ जाएंगे। नबी ईसा जो सच्चाई का कलाम था, इसने इस कहानी के खुलासे में बताया है, दुनिया में अपने लिए दौलत जमा मत करो जहाँ कीड़ा और जंग खा जाता है और चोर चोरी करते हैं। अपने लिए आसमान पर खजाना जमा करो जहाँ न दीमक और जंग खराब करता है, जहाँ चोर इसे चुरा नहीं सकते, क्योंकि जहाँ तेरा खजाना है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। तुम फिक्र ना करो और ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे और क्या पीएंगे, क्योंकि गैर कौम के लोग इन फिक्रों में लगे रहते हैं, और खुदा जो हमसे बाप की तरह प्यार करता है हमारी ज़रूरतों को जानता है। बल्कि तुम पहले उसकी राजबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएगी। ईसा नबी ने भी हमें सिखाया है कि खुदा की ख्वाहिश ये है कि हमारे ख़ानदान में खुशी इत्मीनान कायम रहे। ये इस सच्चाई को एक तमसील से बयान किया। एक नेक आदमी जो बड़ा मजहबी था, इसके 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने कहा, जो मेरे हिस्से में आता है वो मुझे दे दे, और बाप ने जायदाद दोनों बेटों में तकसीम कर दी। बाप बेटा खुदा पर ईमान रखने वाला और इज्जतदार था। वो इबादत करता था, वो बड़ा नमाजी था और हज भी कर चुका था और खैरात करने वाला भी था। छोटा बेटा सब कुछ लेकर एक दूसरे शहर को चला गया। वहाँ पर बुरी सोबत और गुनाह की ज़िंदगी इख्तियार की और अपना सारा रुपया ठिकाना लगा दिया। वहाँ सारी दौलत खर्च करने के बाद आखिर को भूखे मरने की नौबत आई। वो वापस अपने बाप के पास जाकर माफ़ी मांगने का इरादा कर लिया। जब बेटे को घर की तरफ आता हुआ बाप ने देखा, वो दौड़कर छोटे बेटे को गले से लगा लिया। छोटे बेटे ने कहा, अरे बाप, मैं तेरी और आसमानी बाप की नज़र में एक गुनहगार हूँ और तुम्हारा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। बाप ने उस पर तरस खाया और उसे अंदर ले गया। फिर बाप ने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहना दो, एक पला हुआ बकरा लाकर ज़ुबा करो। जिस तरह हज़रत अब्राहम ने कुर्बानी दी अपने बच्चे की रिहाई के लिए, इसी तरह हम भी खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा मुर्दा था अब जिंदा है, खो गया था अब मिल गया है। वो सब के सब खुशी मनाने लगे। बड़ा बेटा जब बाहर से वापस आया तो अपने बाप से सवाल करने लगा, इस खुशी के माने क्या है? मैं इतने बरसों से गुलामों की तरह तेरी खिदमत की, मैं इस घर में बगैर किसी शर्म के शरीयत के पाबंद रहा, इस पर मुझको फख्र है। लेकिन जब मैं बाहर से लौटा तो तुम्हारा और इस भागे हुए
اور تم میں شراکت پایا۔ باپ نے درد بھری محبت سے کہا، تم نہیں جانتے مجھے کتنی بڑی قربانی کرنی پڑی میرے دونوں وارثوں کے سبب سے میرا سب کچھ پالنے کے لیے، مگر مجھ کو ایسا لگتا ہے تم مجھ کو یقین کرنے والے اور تابعدار بیٹے کی طرح پیار نہیں کرتا، ایسی محبت کرتا ہے جیسے آقا اپنے غلام سے کرتا ہے۔ کیا تمہارا دل مجھ سے اتنا دور ہے کہ تم جان بھی نہیں سکتے کہ مجھے تمہارے اس بھائی کے واپس آنے پر کس قدر خوشی ہوئی ہے، اور اب وہ نجات کے سیدھے راستے پر آ گیا ہے۔ آپ کے جیسا آپ کے بھائی کی فطرت مر چکی تھی، لیکن اب اس نے کثرت سے زندگی پائی جس سے وہ اپنے والد کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتا ہے۔ بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ باپ کے دل کو نہیں جانتا تھا۔ باپ تو اپنی محبت اور بخشش کا اظہار کر رہا تھا، لیکن بڑا بیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ خدا کی دین کے سارے فرض کو پورا کر کے خوش کر سکتا ہے۔ بڑے بیٹے کے دل میں اس طرح کی تبدیلی نہیں ہوئی تھی جو چھوٹے بھائی کے دل میں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے صحیح ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح ایمان کا مطلب ہماری راست بازی نہیں، اور نہ ہمارے نیک اعمال، اور نہ ہی یہ کہ ہم صرف شریعت پر چلیں اور اچھے کام کریں، بلکہ صحیح ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلمت اللہ پر ایمان لائیں جسے خدا نے روح اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ خدا بہت محبت کرنے والا، بخش دینے والا اور رحم کرنے والا خدا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمام انسان اپنے شخصی تجربے سے معلوم کریں کہ وہ کس قدر بخش دینے والا خدا ہے۔ تبھی ہم دوسروں سے محبت کرنا اور انہیں معاف کر دینا سیکھ سکیں گے۔ انجیل مقدس کی اس کہانی سے بھی ہم یہی سیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بڑا دولت مند آدمی تھا جو ایک بڑی جاگیر کا مالک تھا۔ ایک بار اس نے اپنے تمام ملازموں کے حساب کتاب کی جانچ پڑتال کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے کام میں مشغول تھا، اس کے حضور ایک ایسا ملازم پیش کیا گیا جس نے اپنے اس دولت مند مالک سے لاکھوں روپے قرض لے رکھے تھے۔ اس وقت ملازم کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کافی رقم نہ تھی، اس لیے مالک نے حکم دیا کہ اسے ملازمت سے الگ کر دیا جائے اور غلام بنا کر بیچ ڈالا جائے، ساتھ ہی اس کے بیوی بچوں کو بھی غلامی میں بیچ دیا جائے تاکہ قرض کی ساری رقم وصول ہو سکے۔ یہ سنتے ہی وہ ملازم منہ کے بل گرا اور رو رو کر درخواست کرنے لگا کہ حضور مجھے کچھ مہلت دیجیے، میں آپ کی پائی پائی ادا کر دوں گا۔ مالک کو اس پر بڑا ترس آیا اور اس نے اس کا قرض معاف کر دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ ملازم رہائی پا کر جب باہر نکلا تو اسے ایک اور ملازم ملا جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا اور جس نے اس سے کچھ قرض لیا ہوا تھا۔ اس نے اسے دیکھتے ہی گردن سے پکڑا اور اسے دبانا شروع کر دیا اور کہا، جو رقم تم نے قرض لی تھی اسے فوراً واپس کر دو۔ ملازم نے اس سے گڑ گڑا کر درخواست کی کہ مجھ پر رحم کھاؤ اور مجھے کچھ اور مہلت دو، میں تمہارے قرض کی ساری رقم لوٹا دوں گا۔ لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور اسے جیل بھجوا دیا تاکہ قرض کی رقم ادا ہونے تک وہ جیل میں پڑا سڑتا رہے۔ جب دوسرے ملازموں نے یہ ماجرا دیکھا تو غصے میں بھرے ہوئے اپنے مالک کے پاس گئے اور اسے سب کچھ کہہ سنایا۔ مالک نے اپنے ملازم کو اندر بلوایا
اور کہا اے شریر آدمی، جب تو نے رحم کی التجا کی تھی تو میں نے تو تجھے قرض کی ساری رقم معاف کر دی تھی، لہذا جیسے میں نے تجھ پر رحم کیا تجھے بھی اس دوسرے ملازم پر رحم کرنا چاہیے تھا۔ تب وہ اس قدر ناراض ہوا کہ اس نے اپنے اس ملازم کو جیل میں بھجوا دیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ پائی پائی ادا نہ کرے جیل میں بند رہے۔ حضرت عیسیٰ کلمت الحق نے یہ تمثیل سنائی اور اس کے بعد کہا تم سن چکے ہو کہ پہلے کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور جو تم سے نفرت کرتے ہیں ان کا بھی بھلا چاہو، جو تم پر لعنت بھیجتے ہیں تم ان کے لیے برکت چاہو، اور جو تم سے برا سلوک کرتے ہیں تم ان کے لیے دعا کرو۔ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اگر تم ان لوگوں کو ہی پیار کرتے ہو جو تمہیں پیار کرتے ہیں تو تم کسی برکت کے حقدار نہیں۔ برے لوگ بھی انہی کو پیار کرتے ہیں جو ان کو پیار کرتے ہیں، اور اگر تم صرف ان سے بھلائی کرو جو تم سے بھلائی کرتے ہیں تو تم ہرگز کوئی برکت نہ پاؤ گے۔ ایسا تو برے سے برا آدمی بھی کرتا ہے۔ جیسے خدا رحم کرنے والا ہے تم بھی رحم کرنے والے بنو۔ خدا کے گھر کبھی جاتا نہیں، جو خدا کے ان تمثیلوں کے ذریعے حضرت عیسیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم صرف دنیا کے مال و زر کی اور جسمانی ضرورتوں کی فکر ہی میں مبتلا نہ رہیں، کیونکہ خدا ہمیں ایک باپ کی طرح پیار کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اسے اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں تو وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا اور ہم پر اپنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خدا رحیم اور بہت بخشنے والا ہے، اور اگر ہم اس کے حضور میں حلیم بن کر ادب سے آئیں تو وہ ہمیں قبول کر لے گا۔ خدا نے وعدہ کیا کہ اس کا کلمہ ہمارے پاس آئے گا اور وہ خدا کی قوت بن کر ہمارے درمیان رہے گا۔ حضرت عیسیٰ ہی وہ کلمہ ہیں، آپ ہی ہمیں ابدی زندگی عطا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں اللہ کی نشانی اور ایک رہبر بنا کر بھیجے گئے تاکہ ہمیں سچے راستہ پر ڈالیں۔ خدا اپنے زندہ کلام کو ہمارے دلوں میں بھیجنا چاہتا ہے تاکہ ہم خدا کی دی ہوئی شبیہ کو پھر سے حاصل کر کے اس کی رفاقت میں رہ سکیں۔ خدا ہمیں نئی فطرت دے گا تاکہ ہم کثرت کی زندگی پائیں، تب ہمارے خاندان والوں میں صلح ہوگی اور لوگوں میں پیار محبت ہوگا اور زندگی میں انہیں خوشی حاصل ہوگی۔ جب سے وہ غم آر دل میں آ گیا، جب سے وہ غم خار دل میں آ گیا، جب سے وہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ سیدھا راستہ میں ہوں، میں ہی حق اور زندگی ہوں، کوئی میرے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو ہمارا آسمانی باپ ہے۔ جب ہمارا دل حضرت عیسیٰ کا جو کلمت اللہ ہیں گھر بن جاتا ہے تو ہم حضرت ابراہیم کی روحانی نسل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تب جیسے ایک بچہ اپنے باپ پر پورا بھروسہ کرتا ہے ویسے ہی ہم سب بھی خدا پر پورا بھروسہ رکھنا سیکھ سکتے ہیں۔
اور دوسروں کو معاف کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں بھی خدا کی طرف سے معافی مل چکی ہے۔ خدا اور اس کے زندہ کلام کے بارے میں جانیے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی سے ہمیں بتایا ہے۔ حضرت عیسیٰ ہمیں نئی طبیعت عطا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایسی زندگی بسر کر سکیں جو ان کی مرضی کے موافق ہو۔ ذرا حال نامی تو سوچئے، ذرا شان نامی تو دیکھیے کہ پڑا ہوا تھا یہ خاک میں، اسے آسمان پہ بٹھا دیا۔ مجھے پیار کر کے مسیحا نے مجھے پیار کرنا سکھا دیا، میرے ساز دل کو سنوار کر میرے تارے دل کو بجا دیا۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو جو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ آمین۔